نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ روزہ دن میں کیوں فرض ہوا ہے، رات میں کیوں مقرر نہیں ہوا، اور روزہ کب فرض ہوا ہے، اور روزہ فرض ہونے سے پہلے بھی کیا روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ اور ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر روزے کے چند فضائل بھی بتائیں گے، اور روزہ جو ہے کہ اس روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے اندر کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، تو رات میں کھانے کا کیوں حکم دیا گیا ہے۔ ہم ان تمام مسائل کے بارے میں، ان تمام اعتراض کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، اور جو ہے ان کا مکمل جواب آپ کو دیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے۔ وہ اس لیے فرض کیے ہیں آیت لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے، تمہیں تقوی مل جائے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ روزہ کب فرض ہوا ہے۔ تو روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اس وقت 2 ہجری میں جب 2 سال گزر گئے تھے، اس وقت 10 شوال کو روزہ فرض ہوا ہے۔ اولاً صرف ایک روزہ یعنی عاشورے کے دن کا فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے فرض کیے گئے، پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا کہ چاہے روزہ رکھیں چاہے فدیہ ادا کریں، یعنی ہر روزے کے عوض آدھا صاع گیہوں یا 1 صاع صدقہ کر دیں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے جو ہے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اب ہم آپ کو روزے کے فضائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دیکھیے، روزے کی بہت سارے فضائل ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، روزے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا ہے، لہٰذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں۔ رب دینے والا ہے اور بندہ لینے والا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں، مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہ ملے گا۔ ایک روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت اور روزے کا بدلہ خالق جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں جو اعتراض ہے کہ روزہ دن میں کیوں فرض ہوا، یعنی کہ رات میں کیوں مقرر نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب ہے رات میں تو انسان عادتاً بھی کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، سونے میں ہی گزارتا ہے۔ اگر رات میں روزہ فرض ہوتا، رات میں روزہ مقرر ہوتا، تو عادت و عبادت اور طبیعت اور شریعت میں فرق نہ ہوتا۔ نیز دن میں انسان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور لوگوں کو کھاتے پیتے بھی، عورت کا حسن و جمال بھی، اس کا لباس، اس کی زینت، اس کا چلنا، اس کا پھرنا بھی ملاحظہ کرتا ہے، جس سے کھانے پینے اور جماع کی رغبت پیدا دل میں ہوتی ہے۔ اس وقت صبر کرنا، اس وقت اپنے آپ کو کھانے سے روکنا، اپنے آپ کو پینے سے روکنا، جبکہ ہمارے سامنے کھانے کی تمام اشیاء موجود ہوتی ہیں، ہمارے فریج کے اندر جو ہے تمام بہترین کھانے، تمام مشروب، دنیا کی تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال
کی ہوئی ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس وقت صبر کرنا واقعی کمال اور باعث ثواب ہے۔ دوسرا اعتراض لعل شک کے لیے ہے، پھر رب نے کیوں فرمایا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے انسان کے لیے یعنی تم تقوی کی امید پر روزہ رکھو اور اس پر یقین نہ، کیونکہ قبولیت رب کے قبضے میں ہے۔ تیسرا اعتراض جو یہ ہے کہ روزہ رات میں کھانے پینے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ دن میں جو ہے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے روزے دار کو، تو رات میں کھانے پینے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ چاہیے تھا کہ دن اور رات کا روزہ ہوتا۔ تو اس کا جواب کتنا پیارا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات طاقت انسانی سے باہر ہے، جس سے وہ ہلاک ہو کر عبادات سے بھی محروم ہو جائے گا۔ یعنی نفس کی اصلاح منظور ہے، نہ کہ اس کو ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا۔ ہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، آپ نے سماعت کر لیا کہ روزہ ہمارے لیے کیوں فرض کیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کا نور اتر جائے۔ اور اس سے پہلے جو اس آیت کریمہ کے الفاظ ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، چونکہ روزہ نفس پر دشوار تھا تو آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم پر ہی روزے فرض نہیں ہوئے بلکہ اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، یعنی ہم سے پہلے اس زمین پر جو امتیں آ چکی ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ فرمایا، یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمت سے کام لینا، کہیں ان کے مقابلے میں فیل نہ ہو جاؤ۔ اور بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے۔ چنانچہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض رہا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے رکھے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، ماہ رمضان چل رہا ہے، خوب عبادتیں کرو، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھو، اور جو روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو ان کی گنتی اور دنوں میں پوری کر لو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔